وہ آوازیں ان کی طرف ہی آتی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ آوازیں اتنا قریب آ گئیں کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خونخوار جانور غراتا بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اندھا دھند سیڑھیوں سے نچلی منزل کی طرف اترنے لگے۔ سیڑھیاں کم و بیش 70-80 کے قریب ضرور ہوں گی۔ یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ آخر اتنی زیادہ سیڑھیاں بنانے کا کیا مقصد ہوگا۔ بے تحاشا دوڑنے کی وجہ سے ان کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ نیچے اترتے ہی ان کے سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کے کیبنٹ بنے ہوئے تھے، مگر ان کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، وہ اندر سے خالی دکھائی دے رہے تھے۔ دائیں جانب ایک تنگ سا راستہ جاتا دکھائی دیا۔ راستہ بے حد تنگ تھا کہ 2 افراد اکٹھے نہیں گزر سکتے تھے۔ قریب جا کر جھانکنے پر اندر اندھیرا ہی دکھائی دیا۔ اب خدا بہتر جانتا تھا کہ اس تنگ راستے کے دوسری طرف کون سی بلا کھڑی ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ہال میں کوئی اور شے قابل ذکر نہیں تھی۔ ابھی انہیں کھڑے کچھ لمحے گزرے تھے کہ چھت پر انہیں کسی بھاری جانور کے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ وہ دھمک آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی سنائی دے رہی تھی۔ غالباً وہ بلا سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے پلک جھپکتے میں ہی فیصلہ کیا اور ایک ایک کر کے اس تنگ و تاریک راستے میں داخل ہو گئے۔ وہ تنگ راستہ ایک سرنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے رہے ویسے ویسے راستے میں گھٹن بڑھنے لگی۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد ان کے ناک سے ایسی بدبو ٹکرائی جیسے کہیں آس پاس بہت سارے چوہے مرے ہوئے ہوں اور ان میں سے سڑان اٹھ رہی ہو۔ جوں جوں وہ آگے بڑھنے لگے وہ بدبو مزید تیز تر ہونے لگی۔ راستے میں پھیلا اندھیرا اب ملگجے اندھیرے میں بدلتا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے انہیں آس پاس کا منظر تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا تھا، اور پھر ایک موڑ مڑتے ہی ان کی تو چیخیں نکل گئیں۔ وہ تینوں ایک ایسے چوراہے پر آ کھڑے ہوئے تھے جس کے وسط میں بہت سے انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے جسموں کا سارا گوشت نوچ کر انہیں یہاں لا پھینکا ہو۔ ڈھانچے سوکھے ہونے کے باوجود ان میں دوڑتے چوہے صاف نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ چوہے ڈھانچوں میں مزید کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں تو سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ چاروں جانب سرنگوں کے دھانے دکھائی دے رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عمارت کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے نیچے پھیلے ہوئے سرنگوں کے جال سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ شاید کسی جرائم پیشہ عناصر نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایسا کیا ہو۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کس راستے سے باہر نکلا جائے، اچانک انہیں داخلی راستے پر کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ شاید اس بلا نے ان کی بو محسوس کر لی تھی اور شاید اپنی وزنی جسامت کی وجہ سے اس تنگ تاریک راستے میں داخل نہ ہو سکنے کی وجہ سے وہ باہر ہی کھڑا چیخ رہا تھا۔ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ اس افریت کی دسترس سے دور تھے، مگر ابھی بھی موت ان کے سروں پر ناچ رہی تھی۔ بائیں طرف دکھائی دینے والا سرنگ کا راستہ ذرا کشادہ لگ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اس راستے میں جانے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے اس طرف بڑھ گئے۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی ایک زوردار شور سے چمگادڑیں چیختی ان کے سروں سے اڑتی ہوئی ہال میں داخل ہو گئیں۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ خوفناک ماحول میں اور خون کو منجمد کر دینے والے سناٹے میں ان کی چیخوں نے گویا بھونچال پیدا کر دیا۔ ہال میں یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ کافی دیر تک ان کے چیخنے کی باز گشت سنائی دیتی رہی، مگر یکدم اتنی خاموشی چھا گئی۔ مگر اس دوران شاید باہر کھڑی افریت بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس راستے میں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یکدم خاموشی چھاتے ہی انہیں اپنے قریب سے اس کے گرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ موت کو اتنا نزدیک دیکھ کر تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ انہوں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر سامنے نظر آنے والی اسی سرنگ میں دوڑ لگا دی۔ سرنگ اندر سے کافی کشادہ تھی، لیکن بھاگتے بھاگتے انہیں یہ لگنے لگا جیسے سرنگ کی دیواریں زندہ ہو گئی ہوں اور انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر اچانک ارشد کا ایک ہاتھ دیوار سے ٹکرایا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دیوار کسی جانور کی کھال سے بنی ہو اور اس میں گرمائش بھی تھی۔
ہاتھ لگتے ہی اسے لگا جیسے اس نے کسی زندہ گائے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہی حال اس کے دوسرے ساتھیوں کا بھی تھا۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے اسے یہی بتایا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ جوں جوں وہ بھاگتے جا رہے تھے، سرنگ میں کہیں سے ہوا کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر دور، بہت دور، انہوں نے ایک جگنو سا چمکتا دیکھا جو ان کے قریب ہوتے بڑا ہوتا گیا، اور ابھی وہ لوگ اس سے کافی فاصلے پر تھے کہ اچانک سامنے نظر آنے والے سرنگ کے دروازے پر ایک ہیولا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ دروازے کے اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس ہیولے نے کالا چوگا پہن رکھا ہو، اور پھر بھاگتے ہوئے ان کے قدموں نے جیسے زمین کو مقناطیس کی طرح جکڑ لیا۔ اس ہیولے نے جب اپنے دونوں ہاتھوں کو سر سے اونچا اٹھایا تو اس کے ہاتھوں پر لپٹے سانپ انہیں دور سے ہی دکھائی دے گئے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کم و بیش 15-20 سانپ کل بلا رہے تھے۔ اس کے سر کے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ اب جائے افتن نہ پائے افتن کے مصداق ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ان کے آگے بھی موت کھڑی تھی اور ایک افریت ان کے پیچھے موجود تھی، مگر اس بات کا انہیں حوصلہ تھا کہ وہ افریت شاید بہت پیچھے رہ گئی تھی، کیونکہ اب پیچھے خاموشی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے شاید وہ اس بات پر غور نہیں کر پائے ہوں، مگر اب اچانک رک جانے کی وجہ سے سرنگ میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ انہیں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک مصیبت سے جان چھڑانے کے بعد اب ایک نئی مصیبت ان کے سامنے پر پھیلائے کھڑی تھی، اور ان کی سمجھ میں ہرگز نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ سامنے نظر آنے والے بھیانک ہیولے نے یکدم سرنگ کے اندر پیش قدمی کی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اندھیرے میں بھی سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہو۔ اس کے آگے بڑھنے کے انداز نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا۔ انہیں اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی۔ اس بلا کے کھڑے رہنے کی وجہ سے انہیں اس کی طاقت کا اندازہ نہ ہو پایا، مگر جب اس نے چلنا شروع کیا تو اس کے قدموں کی دھمک سرنگ میں گونجنے لگی۔ انہوں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے بچاؤ کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا شروع کیا، تو جلد ہی انہیں یوں لگا جیسے ان کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی نما جگہ ہو، مگر اس کے دوسری طرف اندھیرا تھا، اسی لیے یہ دیکھنے سے قاصر تھے کہ اس طرف کیا ہے۔ ان کے دماغ معاف ہو چکے تھے، مگر پھر ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح ان کے ذہن میں آیا۔ انہوں نے واپس سرنگ کے اندر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کھڑکی نما راستے کو استعمال کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، چونکہ ان کے پیچھے مکمل خاموشی تھی، اور انہیں اس بات کا حوصلہ تھا کہ شاید وہ بلا ان کو نہ پا کر واپس چلی گئی ہوگی، اسی لیے انہیں اس راستے سے واپس باہر جانے میں کوئی پریشانی نہیں پیش آئے گی۔ مگر اس میں 100% رسک بھی تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بلا انہیں اسی ہال میں مل جائے یا عمارت کے کسی کمرے میں موجود ہو، کیونکہ جس طرح وہاں ڈھانچوں کا ڈھیر انہیں نظر آیا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہی عمارت اس بلا کی آماج کا ہے۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ شاید وہ بلا اپنی کسی دوسرے شکار کی تلاش میں عمارت سے نکل گئی ہو۔ یہ تو قیاس آرائیاں ہی تھیں، مگر اس وقت سب سے زیادہ جو اہم بات تھی وہ جان بچانے کی تھی، کیونکہ وہ بلا ایک موت کی شکل کے ان کے تعاقب میں تھی۔ انہوں نے سارا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہوئے واپس سرنگ میں دوڑ لگا دی، اور اس بار انہوں نے اپنی رفتار پہلے سے زیادہ رکھی۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ اسی ہال میں جانے والے سرنگ کے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئے اور دھیرے سے جھانک کر ہال میں صورتحال کا جائزہ لینے لگے، مگر یہ دیکھ کر ان کے منہ سے اطمینان کی سانسیں خارج ہوئیں کہ اس وقت ہال خالی تھا۔ شاید وہ بھیڑیا مایوس ہو کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر وہاں مزید رک کر کوئی آہٹ سننے کی کوشش کی، مگر ہر طرف خاموشی پا کر انہیں سیڑھیوں کے ذریعے واپس جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ ان کے پیچھے گھمبیر سناٹا طاری تھا۔ شاید وہ بلا ان کی رفتار کا مقابلہ نہ کر پائی تھی، اسی لیے وہیں رہ گئی ہو۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں وہی بھیڑیا بیٹھا ایک انسانی بازو بھنبوڑ بھنبوڑ کر کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک شخص کی لاش رکھی تھی جس کا ایک بازو کٹ کر اس بھیڑیے کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی باچھوں سے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی تازہ شکار کر کے لایا ہو۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے کچر کچر کھانے کی آواز بہت بھیانک نظارہ پیش کر رہی تھی۔ وہ گوشت کو یوں کھا رہا تھا جیسے اس کی مرغوب غذا ہو۔
بازو کا گوشت کھانے کے بعد اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس لاش کی ران پر جھپٹا مار کر گوشت کا بڑا سا لوتھڑا نکالا اور اسے بھی چبانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں غراہٹ کی آواز نکالتے ہی اس نے اپنے پاؤں پسارے اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں اس کے خوفناک خراٹے گونجنے لگے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ لوگ جوں ہی برآمدے میں پہنچے تو انہیں باہر اسی طرح ویرانی نظر آئی اور وہ بلا کہیں دکھائی نہ دی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کچھ دیر تک کچھ سننے کی کوشش کی، مگر جب کوئی آواز نہ سنائی دی تو وہ آگے بڑھنے لگے۔ برآمدہ چونکہ کافی طویل تھا اور دونوں طرف بنا دروازوں کے کمرے تھے جو قطار در قطار بنے ہوئے تھے۔ کچھ دور تک آگے بڑھنے کے بعد جوں ہی وہ آخری کمرے کے نزدیک پہنچے تو انہیں اندر سے کسی جانور کے خراٹوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ یکدم رک کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے انہوں نے جب کمرے کے اندر جھانکا اور اچانک اپنے منہ سے نکلنے والی چیخوں کو بمشکل روکا، ورنہ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ خونخوار بھیڑیا ان کے چیخنے پر اٹھ جاتا اور وہ اس کا شکار بن جاتے۔ کمرے میں وہی بھیڑیا لمبی تانے نیند کے مزے لے رہا تھا اور پھر یہ دیکھ کر ان کا رنگ پیلا پڑ گیا کہ اسی کے قریب ایک انسانی لاش موجود تھی جس کے ارد گرد خون کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ لاش کا ایک بازو غائب تھا اور اس کی ران میں بڑا سا سوراخ بھی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا بازو اور اس کی ران کا گوشت بھیڑیے کا کھاجا بنا ہو۔ یہ دیکھ کر تو ان کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی اور جلدی سے عمارت کے دالان کی طرف بڑھنے لگے۔ اب انہوں نے وہاں سے جلد از جلد فرار حاصل کرنے کا سوچ لیا تھا، ورنہ یہ بلا کسی بھی لمحے ان کے سروں پر پہنچ سکتی تھی۔ وہ اس بلا کی نیند کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ دالان میں ویسے ہی خاموشی تھی، کوئی زیر و وہاں موجود نہ تھی۔ انہوں نے اب اپنی رفتار بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت سے باہر تھے، یہاں سے فوراً نکل جانا چاہتے تھے۔ جس بھیڑیے کے متعلق انہوں نے بہت سے قصے کہانیاں سن رکھے تھے، اب وہی بھیڑیا حقیقت بن کر ان کے سامنے آ چکا تھا۔ جنگل میں رکے بنا چلتے رہنے سے انہوں نے جلد ہی وہ راستہ پا لیا جو ان کے گاؤں کی طرف جاتا تھا، اور پھر شام کے سائے پھیلنے سے پہلے ہی وہ لوگ اپنے گاؤں پہنچ گئے اور سیدھے رشید چوکیدار کے گھر پہنچے۔ ان کے گھر پہنچتے ہی رشید کی بیوی کے پاس بیٹھی ان کی پڑوسن واپس اپنے گھر چلی گئی اور رشید دونوں لڑکوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگا۔ پھر وہ رات وہیں گزار کر دونوں لڑکے صبح رشید سے اجازت لے کر واپس شہر جانے کے لیے اسٹیشن کی طرف نکل گئے۔ رشید کو اپنی بندوق کے گم ہونے کا بہت افسوس تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور ان بچوں کی زندگیاں بچانے کی خوشی بھی تھی جو ایک بندوق گنوا کر مہنگی تو نہیں تھی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.